السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ چاند نگر میں خوشیاں رقص کر رہی تھی اور بیگم محل ان خوشیوں کا گہوارہ تھا، جہاں ننا خانہ بدوش ریاست کی قسمت کا مالک بن کر شہزادگی کے پنگھوڑے میں جھول رہا تھا۔ ملکہ بیگم کے دل پر اپنی معصوم بچی سے بچھڑنے کا زخم ابھی تک موجود تھا، لیکن وقت کا مرہم آہستہ آہستہ اس زخم کو مندمل کر رہا تھا۔ مرجینہ کی تسلی و تشفی نے اس گھاؤ کو بھرنے میں بڑی مدد دی تھی۔ حقیقت کچھ اور صحیح، مگر اب ننا خانہ بدوشی ملکہ کی امیدوں کا مرکز تھا، جو شہزادہ قاسم کے نام سے پرورش پا رہا تھا۔ ہولے ہولے ملکہ بیگم کے دل میں بھی ممتا کا دھارا ایک نیا رخ اختیار کرنے لگا۔ چند ہی روز میں وہ شہزادہ سے سچ مچ بیٹے کی طرح پیار کرنے لگی۔ وزیر سلطنت جعفر کے رویے میں بھی حیرت انگیز تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ ملکہ بیگم کے لیے یہ خبر مسرت انگیز ہی تھی کہ وہ نوجوان اور حسین زمانی بیگم جو عرصہ تک محل سرا کے خواب دیکھتی رہی، اب وزیر جنگ اکبر کے بیٹے حیدر سے منسوب ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں بوڑھے اکبر نے نواب فروخ سے مشورہ کیا اور اس خیال کے پیش نظر اجازت ضروری سمجھی تھی کہ کسی وقت زمانی بیگم انہی کی امیدوار تھی۔ نواب تو خود اس حسین بلا سے چھٹکارا چاہتا تھا، اس نے فوراً اجازت دے دی۔ دوسرے ہی روز نسبت ٹھہر گئی، اب شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن بوڑھے اکبر جنگ نے جعفر سے رشتہ و تعلق پیدا کر کے اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ بات کون نہیں جانتا تھا، جعفر کو چاند نگر میں جو اعلیٰ اعزاز حاصل تھا وہ محض کمپنی سرکار کی بخشش و عنایت تھی۔ اس دور میں جب کمپنی کے گورنر ہندوستانی ریاستوں پر دندان حرص و آز تیز کر رہے تھے اور انہوں نے مشرقی گھاٹ پر بہت سا علاقہ غصب کر کے وسطی ہند میں سازشوں کے دام پھیلا دیے تھے، کسی ہندوستانی کا انگریزوں کی حمایت کا دم بھرنا صریحی طور پر ملک و قوم سے غداری تھی۔ چاند نگر صدیوں سے آزاد و خود مختار تھا، لیکن 18ویں صدی عیسوی میں اکثر ہندوستانی ریاستوں کی طرح اس کی طاقت بھی کمزور ہو چکی تھی۔ شاید اصل وجہ یہ تھی کہ دہلی کی مرکزی حکومت کمزور و بے بس تھی اور ہندوستان میں بیک وقت کئی طالع آزما قوتیں پیدا ہو گئی تھی، جن میں مرہٹے سب سے طاقتور تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ دہلی پر نہ صرف کامیاب طاقت کی بلکہ مغل بادشاہ انہیں چوٹ بھی دے رہے تھے۔ یہ ایک قسم کا جزیہ تھا جو طاقتور کمزور حکمرانوں سے وصول کرتے تھے۔ اگرچہ کچھ عرصہ پہلے احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کر کے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو شکست سے فاش دے دی اور ہندوستان پر ان کی حکمرانی کے خواب منتشر کر دیے تھے، لیکن ابدالی کی واپسی کے بعد دہلی کی مرکزی طاقت پہلے سے زیادہ ابتر تھی۔ اب ایک طرف مرہٹے اپنا اقتدار قائم کرنے کی فکر میں تھے، دوسری طرف انگریزوں نے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر لی تھی اور ہندوستان کے بہترین علاقوں پر قبضہ و اقتدار جما کر بیٹھ گئے تھے۔ تیسری طرف میسور میں ایک نئی اسلامی طاقت ابھر رہی تھی جو ہر قیمت پر انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دینا چاہتی تھی، لیکن دکن کے نظام کو اگر حیدر علی کا اقتدار اپنے لیے خطرہ نظر آ رہا تھا تو مرہٹے بھی اس نئی قوت کو مٹا کر اپنے عروج کے خواب پورے کرنا چاہتے تھے۔ وسطی ہند میں اودھ کی سرسبز و شاداب سرزمین کے آس پاس بھی انگریزی مسلطوں کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ حکمران جو شہنشاہ دہلی کے محافظ و نگران ہونے کی وجہ سے نواب وزیر کہلاتے تھے، خود کمزور اور شکستہ ہو چکے تھے، اور نواب آصف الدولہ ابھرتے انگریز دور سے لرزہ بر اندام تھا۔ راجستھان کی ریاستیں الور، جے پور، اودھے پور اور جودھ پور اور بیکانیر، جہاں راجپوت راجے صدیوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے، داخلی جھگڑوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ان کے حکمران پہلی سی راجپوتانی شان کھو بیٹھے تھے اور ان سے یہ توقع قطعی عبث تھی کہ وہ ہندوستان پر منڈلانے والے انگریزی خطرے کا مقابلہ کر سکیں گے۔ انہیں صرف اپنی داخلی آزادی سے غرض تھی، ہندوستان کو انگریز چھوڑ کتے اور بھیڑیے چیڑ پاڑ کھاتے۔ شمالی ہند میں پنجاب کے علاقہ میں سکھ سرداروں کا زور تھا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سربراہی میں خالجہ راج قائم تھا، جس کی حدود کشمیر اور پشاور تک وسیع تھی۔ نیپال میں گورکھے حکمران تھے، لیکن انگریزی سیاست نہ گورکھے الجھنے کی ہمت رکھتے تھے، نہ سکھ کو کمپنی سرکار کی فوجوں سے جنگ کا یارہ تھا، جس نے اپنی عیاری اور فریب کاری سے ایک ہیبت حاکمہ حاصل کر لی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دستور العمل ہی بدعہدی اور مکاری تھا اور اس کی فوجیں جدید سامان حرب سے لیس تھی۔ ہندوستانی حکمران پہلے تو آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کے خلاف کبھی انگریزوں کبھی فرانسیسیوں کی مدد حاصل کرتے رہے، لیکن جب کلائیو نے فرانسیسی قوت کو شکست دے کر ہندوستان میں اچانک فوجی اہمیت حاصل کر لی اور وان ہسٹنگر نے اس طاقت کو سلاطین ہند کی باہمی آویزشوں سے وابستہ کر کے انگریزی برتری کے جھنڈے گاڑ دیے، تو کمپنی کی تجارتی پالیسی بڑی تیزی کے ساتھ سیاست و حکومت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور گھڑیوں پر قبضہ جمایا، پھر بنگال کے نواب سراج الدولہ کو میر جعفر ایسے ننگے وطن غدار سے سازش کر کے شکست دی اور نہ صرف بنگال پر قبضہ و اختیار پا لیا بلکہ اس کے پاؤں مدراس تک پورے مشرقی گھاٹ تک پھیل گئے۔ دہلی کی مرکزی طاقت لال قلعہ میں دوبک کر بیٹھ گئی۔ شہنشاہ ہند شاہ عالم جو صرف نام کا شہنشاہ رہ گیا تھا،
مرہٹوں کا باج گزار تھا، بلکہ مرہٹا مہاراجا سندھیا جی کا قیدی تھا، جس نے اس پر اپنا فرانسیسی جرنیل پیرون مسلط کر دیا تھا۔ سندھیا خود تو اجین میں رہتا یا گوالیار کے قلعے میں بیٹھ کر ان مرہٹوں سرداروں کو زیر کرنے کی تدبیریں کرتا جو ابھی تک اس کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، مگر جنرل پیرون اس کی طرف سے دہلی اور آگرہ کا گورنر تھا۔ اس زمانہ میں مرہٹا طاقت ایک مرتبہ پھر اپنے عروج پر تھی، لیکن یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ مرہٹے خود 4 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ پیشوا کا تھا جو مرہٹوں کا مذہبی اور قومی مہاراجا سمجھا جاتا تھا اور پونا کے دارالسلطنت سے احکام نافذ کرتا تھا۔ دوسرا گروہ ریاست برار کی راجدھانی ناگپور سے متعلق تھا۔ یہاں سیواجی مرہٹا کے خاندان کی حکومت بدستور چلی آ رہی تھی، لیکن ان حکمرانوں کو پیشوا کسی قوت و عظمت حاصل نہ ہو سکی اور وہ درپردہ اسی کوشش میں مصروف رہے کہ تمام مرہٹوں کے سردار اور پیشوا بن جائے، لیکن باجی راؤ کے سامنے ان کی پیشوائی کا چراغ نہ جل سکا۔ تیسرا گروہ سندھیا شاہی کہلاتا تھا، جس نے حیرت انگیز طاقت حاصل کر لی تھی۔ جس طرح مغل بادشاہ شالم سندھیا کا باج گزار اور قیدی تھا، اسی طرح باجی راؤ پیشوا بھی اسی کے زیر دام تھا۔ چوتھا گروہ ہولکر شاہی تھا، جس نے سندھیا کا غرور توڑنے کے لیے قوت حاصل کی اور اندور میں حکومت قائم کر لی۔ اہلیہ بائی اسی گروہ کی ایک بڑی عقل مند اور مدبر، خدا ترس اور نیک دل مہارانی گزری ہے، جس نے بے شمار مندر اور عمارتیں بنا کر نام پیدا کیا۔ جسونت راؤ ہولکر اس گدی سے اٹھا اور دولت راؤ سندھیا کو آنکھیں دکھانے لگا۔ دراصل وہ پیشوا پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس اجمالی خاکہ سے سامعین نے 18ویں صدی میں ہندوستان کی سیاسی بے چینی اور طوائف الملوکی کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ ہر حکمران آزاد اور خود مختار تھا اور اپنے آپ کو ہندوستان کی تقدیر کا مالک سمجھتا تھا۔ مرہٹے نظام حیدر علی، سلطان ٹیپو دکن میں الجھے ہوئے تھے اور نواب محمد حیات خان حاکم بھوپال اور آصف الدولہ والی اودھ وسطی ہند میں انگریزی ریشہ کا شکار تھے۔ دہلی اور آگرہ پر سندھیا نے فرانسیسی اونٹ بٹھا رکھا تھا۔ گورکھے، سکھ اور راجستھان کے راجواڑے اپنے اپنے علاقوں میں الجھے ہوئے تھے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی شہر پر شہر اور علاقے پر علاقہ غصب کرتی بتدریج دہلی اور دکن کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ ہندوستانی حکمران جانتے تھے انگریز ان کا مشترکہ دشمن ہے، مگر ان میں اتنی قوت اور صلاحیت نہ تھی کہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتے۔ اس کے برعکس کمپنی سرکار نے نہ صرف ان کے درمیان باقاعدہ پھوٹ ڈال دی، بلکہ بعض کو بعض کے خلاف فوجی امداد دے کر اپنا ممنون احسان بھی بنا لیا۔ یہی انگریز کا دستور العمل تھا، پھوٹ ڈالو اور حکومت حاصل کرو۔ اس دستور کے مطابق اس نے ہندوستانی ریاستوں میں سازشوں کے جال بچھائے، متعدد حکمرانوں کو شکار کر کے اپنی سیاسی بوچی میں ڈال دیا۔ اب اپنی اپنی جگہ ہر حکمران انگریز کے خوف سے لرزہ بر اندام تھا۔ انہی ایام میں حیدر علی کے فرزند بہادر شیر میسور ٹیپو نے ہندوستانی حکمرانوں کو انگریز کے خلاف متحد ہو جانے کی تحریک چلائی۔ اس نے اپنے مرہٹا دشمن سندھیا سے بھی کہا کہ ہمارے آپس کے جھگڑے پھر چکائے جا سکتے ہیں۔ انگریز نے زیادہ قوت اور طاقت حاصل کر لی تو اسے ہندوستان سے نکالنا مشکل ہی نہیں ممکن ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنی چاہیے۔ سندھیا نے پہلے تو سلطان کی دعوت پر آمادگی ظاہر کی، پھر خاموش ہو گیا۔ نظام مرہٹوں کے ڈر سے پہلے ہی انگریز کی پناہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ بھلا ٹیپو کا ساتھ کیوں دیتا؟ جب کمپنی سرکار کو خبریں لگی کہ حیدر علی کا بیٹا انگریزوں کو ہندوستان بدر کرنے کی صحیح میں مصروف ہے اور جہاں اس نے والیان ہند کو اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا ہے، وہاں سلطان ترکی، فرانسیسی حکمران نیپولین اور شاہ کابل شاہ زمان سے بھی ناموں پیام کا سلسلہ جاری کر کے انگریزوں کے خلاف امداد طلب کی ہے، تو کمپنی کا ہر افسر اور ہندوستان میں مقیم ہر انگریز ٹیپو سلطان کی جان کا دشمن بن گیا۔ انگریز گورنروں نے شیر میسور کے خلاف نظام اور مرہٹوں سے سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دیے۔ ٹیپو سلطان ہی نہیں، ہر محب وطن جو ہندوستان کی آزادی کا علم بردار اور انگریز کی غلامی کا دشمن تھا، انگریز کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ اور قابل گردن زنی تھا۔ چنانچہ انگریزی فوجیں آزادی کا نعرہ لگانے والے ٹیپو کو سزا دینے کے لیے دکن کی طرف کوچ کرنے لگی۔ جب انگریز بڑے بڑے صاحب طاقت اور وسیع ذرائع رکھنے والے سلاطین و ہند کو بھی آزادی کے جرم میں سزا دینے پر تیار تھا، تو انگریزی طاقت کے سامنے چاند نگر ایسی چھوٹی سی ریاست کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اسے تو شاید اس جرم کی پاداش میں پابند خاک بھی کر دیا جاتا، مگر حالات نے یک لخت عجیب و غریب صورتحال اختیار کر لی۔ ایک تو نواب فروخ نے اپنا ولیعہد پا لیا اور اب یہ امید بن گئی تھی کہ چاند نگر کی حکومت نواب فروخ کے نام پر ختم نہیں ہوگی۔ دوسرے جنوبی ہند میں کمپنی نے ٹیپو سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس اندیشہ کے پیش نظر کے ہندوستان کے مسلمان حکمران متحد ہو کر انگریز کے خلاف بغاوت نہ کر دے، کمپنی نے تمام مسلم ریاستوں کے ساتھ انتہائی دوستانہ بلکہ مربیانہ تعلقات قائم کر لیے۔ انگریز ریزیڈنٹوں نے ہر جگہ والیان ہند کو یقین دلایا کہ وہ ان کے دوست، بہی خواہ اور سچے ہمدرد ہیں
اور ٹیپو تو دراصل ایک اول درجہ کا ظالم، بے رحم اور عیاش سلطان ہے، جس کی سرکوبی کر کے ہم بندگان خدا کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ انگریز کی اصطلاح میں ہر وہ شخص ظالم، بے رحم، سنگ دل، عیاش و بدگماش تھا جو اپنے وطن کو انگریزی غلامی سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ چاند نگر کے انگریز ریزیڈنٹ کرنل میگولی نے بھی اعلیٰ حضرت نواب فرخ طہور پناہ سے حاضری کی اجازت طلب کی اور نواب کے دیوان خاص میں بیٹھ کر اس امر کا انکشاف کیا۔ کمپنی سرکار آپ کی آزادی و خود مختاری کی محافظ ہے۔ آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی آرزو مند اور ولی عہد ذیشان کی ولادت پر صدقے دل سے اعلیٰ حضرت کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ کمپنی سرکار کا کبھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ چاند نگر پر قبضہ و اختیار جما لے، بلکہ ہم تو صرف آپ کی سہولت اور بندگان خدا کی بھلائی کے لیے چند تجارتی اشیاء کی محصول معاف کرانا چاہتے ہیں جو انگلستان سے منگائی جاتی ہیں۔ اگر حضور ازراہ عنایت خسروانہ محصول معاف فرمائیں یا نصف کر دیں تو انگریز قوم پر بڑا احسان ہوگا۔ نواب فرخ نے یہ لب و لہجہ سنا تو حیرت سے اس کے دل میں کئی کروٹیں بدلی، لیکن ریزیڈنٹ سے وعدہ کیا وہ انگریزی مال پر نصف محصول معاف کرنے پر غور کرے گا۔ اس نے دبے الفاظ میں اشارہ بھی کر دیا، دشمن خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، اگر اس نے چاند نگر کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ کیا تو ہماری شمشیروں کو بے نیام پائے گا، مگر آپ کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ کرے گا کون؟ مثال کے طور پر کسی وقت کمپنی سرکار ہی یہ حرکت کر سکتی ہے۔ اس صاف بیانی پر ریزیڈنٹ سخت بکھلا اٹھا، چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے، آخر گھبراہٹ کے عالم میں بولا، نہیں نہیں، کمپنی سرکار ایسا کیوں کرنے لگی؟ بوڑھے نواب نے فوراً کاغذ اور قلم کرنل میگولی کی طرف بڑھا دیے، اگر کمپنی سرکار ایسا نہیں چاہتی تو میں تحریر لکھ دیجیے تاکہ ہم اپنی رائے کو مطمئن کر سکیں۔ یہ عجیب و غریب مطالبہ سن کر ریزیڈنٹ چکر میں آ گیا۔ یہ پیالہ ٹالنے کی خاطر بولا، اب تو آپ نے ولی عہد ذیشان کا جشن میلاد بھی منا لیا، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ نواب فرخ بوڑھا ضرور تھا لیکن اس کی نبضوں میں بھی اپنے اجداد کا لہو دوڑ رہا تھا۔ بڑے تیش کی حالت میں اٹھا، کھڑا ہوا اور گرج کر کہنے لگا، اگر ولی عہد نہ پیدا ہوتا تو بھی ہم اپنی آزادی، اپنی غلامی پر موت کو ترجیح دیتے۔ جاؤ اپنے گورنر جنرل سے کہہ دو چاند نگر کے بہادر اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ریزیڈنٹ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ معاملہ اس قدر بگڑ جائے گا۔ وہ نواب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یور ہائنس، آپ یوں ہی ناراض ہو گئے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم کمپنی سرکار کی ریزیڈنسی کو پسند نہیں کرتے، 3 دن کے اندر چاند نگر خالی کر دو، یہ ہمارا حکم ہے۔ جنرل میگولی حیران و ششدر نواب فرخ کی طرف دیکھنے لگا، یور ہائنس کو معلوم ہوگا اس حکم کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ حکم دینے سے پہلے ہم نے اس کے نتیجے پر غور کر لیا تھا، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر نواب فرخ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ریزیڈنٹ بھاگ کر آگے آیا اور معذرت آمیز لہجے میں بولا، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی تو یور ہائنس سے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن میں دیرینہ تعلقات کو یک لخت ختم کر دینے کی وجہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ نواب فرخ گرج کر کہنے لگا، کرنل میگولی، تم نے ہمارا مطالبہ پورا نہ کر کے خود مان لیا کہ کمپنی سرکار ہماری آزادی پر حملہ کرے گی۔ ہم اپنے دشمن کو ایک لمحہ کے لیے بھی چاند نگر میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر تم تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو حملہ نہ کرنے کی تحریر لکھ دو۔ بوڑھے نواب نے ریزیڈنٹ کو نہایت ہوشیاری سے پٹخنی دی۔ وہ تو اس لیے حاضر ہوا تھا کہ سلطان ٹیپو پر حملہ کے سلسلے میں دوسرے ہندوستانی والیوں کی تالیف قلوب ضروری تھی، مگر یہاں نقشہ ہی دوسرا بن گیا۔ یہ بھی جانتا تھا اس موقع پر کمپنی ایک والی ریاست سے تو کیا کسی ہندوستانی سپاہی سے بھی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ آخر ریزیڈنٹ کو بمبنے مجبوری نواب فرخ کا مطالبہ مانتے ہی بنی۔ اس نے اس مضمون میں ایک تحریر لکھ دی، کمپنی سرکار دوست پناہ، دوست گاہ، ریاست چاند نگر کی آزادی کو دل سے خواہاں اور اعلیٰ حضرت ہز ہائنس نواب فرخ طہور پناہ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ ریاست کی آزادی و خود مختاری کے دشمنوں کے خلاف بوقت ضرورت ہز ہائنس یا ان کے ولی عہد ذیشان کی فرمائش پر ہر ممکن کارروائی عمل میں لائے گی۔ اس کے عوض کمپنی سرکار اعلیٰ حضرت اور ان کے جانشین سے دوستانہ تعاون کی طلبگار ہے۔ اس تحریر پر ریزیڈنٹ کے علاوہ 3 اور انگریزوں کے دستخط بھی ثبت ہوئے جو چاند نگر میں کرنل میگولی کے معاون و متعمد تھے۔ نواب کی طرف سے مدار المہام جعفر، وزیر جنگ اکبر اور دیوان دنی چند کے دستخطوں کے علاوہ ننھے ولیعہد شہزادہ قاسم کے انگوٹھی کا نشان سب کیا گیا۔ یہ عہد نامہ عجیب و غریب ماحول میں اچانک ہی تیار ہوا تھا۔ انگریز ساتھی اور خود وزیر سلطنت جعفر بھی کرنل میگولی کی عقل و دانش پر حیران تھے، جس نے ایک بوڑھے والی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے، لیکن وہ جانتا تھا اس نازک وقت میں کمپنی کو صرف ہندوستانی ریاستوں کے تعاون کی ضرورت ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک میسور کی مہم کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس معاہدہ کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ کمپنی کے معاہدے تو کاغذ کے چیتڑے تھے جن کے پرزے کسی وقت بھی فضا میں اڑائے جا سکتے ہیں۔
البتہ بوڑھا نواب اکبر جنگ، دیوان دنی چند اور ملکہ بیگم سبھی اس معاہدے پر بےحد مسرور و شادمان تھے۔ یہ محض اتفاقی تھا کہ ریزیڈنٹ نواب فروخ کی صاف بیانی پر بوکھلاسا گیا، پھر اسے انگریز کی صدقے دلی اور نیک نیتوں کا ثبوت ایک معاہدے کی صورت میں پیش کرنا پڑا، ورنہ کمپنی کو سلطان ٹیپو کی مہم درپیش نہ ہوتی تو نواب فروخ کی گستاخانہ گفتگو کے جواب میں معاہدے کے بجائے شاید انگریزی فوجیں چاند نگر کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی۔ پھر جو تحریر نوکے قلم سے لکھی گئی، نہ صرف اس کا مضمون مختلف ہوتا بلکہ وہ نوکے شمشیر اور خون سے لکھی جاتی۔ کچھ بھی صحیح، بوڑھے نواب نے اپنی دانش مندی اور ہمت مردانہ سے ایک ایسی تحریر حاصل کر لی تھی جو مستقبل میں کمپنی کے خوناشام ارادوں میں عرصہ تک مزاحم رہے گی۔ انگریز اس وقت تک چاند نگر کا رخ نہ کر سکیں گے جب تک میسور کا شیر آزادی سے گرجتا اور دھاڑتا رہے گا، اور جب تک جنوبی ہند کے میدانوں میں آزادی حریت کی تحریریں خون سے لکھی جاتی رہیں گی۔ انگریزی فوجیں ہندوستانی غداروں کے جلوں میں کئی مرتبہ میسور پر چڑھائی کریں گی، کئی مرتبہ سلطان ٹیپو کی شمشیر آبدار ان کے لہو میں ڈوب کر ابھرے گی۔ انگریز کئی شکستیں اٹھائیں گے، سلطان سے صلح و امن کے معاہدے کریں گے، مگر درپردہ جنگ کی تیاریاں کرتے رہیں گے تاکہ انگلستان سے ایک خونخوار بھیڑیا لارڈ ویزلی کا روپ دھار کر ہندوستان کے ساحل پر اترے گا اور اپنے انگریز آقاؤں کی خواہش کے عین مطابق ہندوستان کی سرزمین پر ہلاکت و بربادی کا فرزند بن جائے گا۔ وہ خونی بھیڑیوں اور درندوں کے غول لے کر میسور پر چڑھ دوڑے گا، نظام اور مرہٹے انگریزوں کے اتحادی بن کر شیر میسور پر حملہ کریں گے، سرنگا پٹم کے میدانوں میں قیامت کی جنگ لڑی جائے گی۔ سلطان کا نمک حرام اور غدار وزیر میر صادق انگریزوں کے ساتھ مل کر ایک خطرناک سازش کا دام پھیلائے گا۔ ان واقعات پر کم و بیش 22 سال کا طویل زمانہ گزر جائے گا۔ 22 سال تک انگریز چاند نگر کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹیپو سلطان کی فوجیں انہیں مصروف رکھیں گی۔ اس دوران کئی انگریز گورنر جنرل کارزار ہند میں اپنا نام خون سے روشن کریں گے۔ کارنوالیس کے بعد سر جان شورو، پھر سنہری بھیڑیا لارڈ ویزلی آئے گا اور ہندوستان کی بہادروں میں آگ لگا دے گا ہزاروں شہیدان آزادی انگریز کی وحشت و سربریت اور جول عرضی پر قربان ہو جائیں گے۔ چاند نگر میں انگریز ریزیڈنٹ تبدیل ہوتے رہیں گے اور کرنل میگولی، جس نے ریاست کی آزادی و خود مختاری کا پروانہ لکھا تھا، موت کے آغوش میں جا سوئے گا۔ آزادی کا معاہدہ کاغذ اور فائلوں کے انبار میں دب جائے گا کیونکہ میگولی اس معاہدے کی وجہ سے کلکتہ کے ہیڈ کوارٹر میں ناپسندیدہ اور کمزور افسر قرار دیا جا چکا ہوگا۔ اس کے وفات کے بعد یکے بعد دیگرے 5 ریزیڈنٹ تبدیل ہوں گے۔ پھر ایک خونی درندہ جنرل مٹکاف نئی ہدایت لے کر ریاست میں داخل ہوگا۔ جب وہ چاند نگر کے دیوان خاص میں نواب فروخ کے جانشین شہزادہ قاسم کے حضور اپنی تقرری کی سنداد پیش کرے گا اور نوجوان والی سے ہاتھ ملائے گا تو محسوس کرے گا وہ جس حریف کو شکار کرنے آیا ہے اس کے دستے باسو ایک غیر معمولی قوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہزادہ قاسم چاند نگر کی محل سرا میں پرورش پاتا رہا۔ نواب فروخ نے انگریز ریزیڈنٹ سے ایک نیا معاہدہ کر کے صورتحال پر قابو پا لیا تھا، ورنہ ریاست پر قبضہ جمانے کی خاطر کمپنی کا منصوبہ تو پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ غدار اور نمک حرام جعفر پر یوں ہی نظر عنایت نہ ہوئی تھی۔ تجویز یہ تھی ریاست میں بدامنی پیدا کر کے حالات کا رخ موڑ دیا جائے گا۔ نواب فروخ پر الزام عائد کیا جائے وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور امن و امان قائم رکھنے کا اہل نہیں رہا، اسے وظیفہ دے کر گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا جائے اور مدار المہام جعفر کو عارضی نواب بنا کر کچھ عرصہ تک ریاست کا نظم و نسق چلایا جائے۔ اس دوران شورش و بدامنی کا استحصال کرنے کے بہانے انگریزی فوجیں پہلے ہی ریاست میں داخل ہو چکی ہوگی۔ جعفر اسی فوج کی مدد سے 2-3 سال نوابی کا شوق پورا کرے گا، پھر اسے کسی الزام کے تحت تخت سے اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ اس طرح کشت و خون کے بغیر ریاست کمپنی کی عملداری میں شامل کر لی جائے گی۔ چاند نگر کے افق پر منڈلانے والے خطرے انگریزی مسلطوں کے دامن میں دبک کر سو گئے۔ حالات کی نزاکت کے مد نظر ریزیڈنٹ کو ریاست کی آزادی و خود مختاری کی تحریری ضمانت پیش کرنا پڑی۔ اس واقعے سے تھوڑی دیر بعد کرنل میگولی کو چاند نگر واپس بلا لیا گیا اور ان فوجوں میں شریک ہوا جو میسور کی آزادی کو غصب کرنے کے لیے جنوبی ہند کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ سلطان ٹیپو نے تلوار کی نوک سے انگریز کی مزاج پرسی کی اور کمپنی کی فوجوں کو ذلت آمیز شکست اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ کرنل میگولی اسی جنگ میں مارا گیا اور انگریز کو منگلور کے مقام پر سلطان سے دب کر صلح کرنی پڑی۔ معاہدہ منگلور کے بعد انگریز ٹیپو کے خلاف درپردہ سازشوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے میسور کی فتح کے لیے بھیانک تیاریاں جاری رکھی۔ اس معاہدہ کے دوران اگرچہ والیان ہند سے حصول و آشتی کی پالیسی برقرار رہی، مگر کمزور نوابوں، راجوں اور رئیسوں کو باقاعدہ شکار کیا جاتا رہا۔ ابھی چاند نگر کی آزادی و خود مختاری کی تحریر لکھے 8واں سال ہی گزرا تھا کہ انگریز کی آنکھیں بدرنے لگی۔ اس نے ریاست میں مزید حقوق و اختیار کا مطالبہ کر دیا۔ جعفر کو ایک مرتبہ پھر اعلی کار بنایا گیا اور مدار المہام کی حیثیت سے اس نے انگریزی سامان تجارت سے تمام محصول معاف کرنے کا پروانہ لکھ دیا، لیکن جب تک اس اجازت نامہ پر
والی ریاست کے دستخط نہ ہوتے اس کی حیثیت کاغذ کے ایک حقیر پرزے سے زیادہ نہ تھی۔ ریزیڈنٹ نے یہ پروانہ نواب فروخ کے حضور پیش کیا جو ان دنوں بیمار تھا۔ بوڑھے فروخ کی فراست جانتی تھی اگر انگریزی سامان تجارت کو ہر قسم کے محصول سے بری کر دیا گیا تو ریاستی تاجروں کو شدید خسارہ اٹھانا پڑے گا اور دیسی سامان کی کھپت کم ہو جائے گی۔ اس نے تجارتی معاہدے کو نظر آتش کر دیا اور جعفر کو سرزش کی وہ اس قسم کے معاہدے ہمارے مشورے کے بغیر تحریر نہ کیا کرے۔ انگریز ریزیڈنٹ آگ بگولا ہو گیا مگر کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے کلکتہ میں اطلاع بھیجی جب تک نواب فروخ کو معزول نہ کیا گیا چاند نگر میں انگریز اپنے قدم نہیں جما سکتے۔ اس درخواست کے جواب میں پراسرار خاموشی اختیار کر لی گئی۔ ایک ہی سال کے بعد بوڑھے نواب کی حالت مخدوش ہو گئی۔ حکیموں، طبیبوں اور ویدوں نے لاکھ کوشش کی مگر بیماری طویل ہوتی چلی گئی۔ کلکتہ سے ریزیڈنٹ کو خفیہ ہدایت موصول ہوئی وہ نواب فروخ کی موت کا منتظر رہے اور جو ہی اس کا انتقال ہو مدار المہم جعفر کو نگران حکومت مقرر کرنے کی جدوجہد کرے۔ نمک حرام جعفر کو بھی اپنے دیرینہ خواب کی تعبیر قریب آتی دکھائی دی۔ اس نے سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دیے۔ ان ایام میں ریزیڈنٹ اس پر ضرور سے زیادہ مہربان ہو گیا تھا۔ ہر کام میں جعفر کی مرضی اور رائے کا عمل دخل ضروری تھا۔ چاند نگر کی مسجدوں اور مندروں میں بوڑھے نواب کی صحت یابی کی دعائیں ہو رہی تھی لیکن قضا کا تیر چل چکا تھا۔ ایک طوفانی رات کو جب چاند نگر کے آسمان پر گھٹا ٹوپ بادل چھائے تھے، طوفانی ہوائیں چیختی چلاتی درختوں اور عمارتوں سے ٹکرا کر وحشیانہ شور مچا رہی تھی۔ محل سرا کے کمرہ خاص میں نواب فروخ زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ قندیلوں کی لرز تھی، تھر تھراتی روشنی میں ریاست کے کئی معتمد اور اہم ہستیاں دم توڑتے نواب کے آس پاس موجود تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ملکہ بیگم کا سہاگ اس طوفانی رات میں اجڑتا نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی مورتی کی طرف افسردہ اور ملول پسے پردہ بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی تھی اور قریبی شہزادہ قاسم سہما بیٹھا تھا جس کی عمر 9-10 سال سے زیادہ نہ تھی۔ بوڑھے نواب کے حکم پر اسے خاص طور سے طلب کیا گیا تھا۔ اچانک بیمار فروخ نے آنکھیں کھولی، آس پاس بیٹھے وفادارانہ خاص پر نگاہ ڈالی اور اپنے اطباء سے مخاطب ہو کر نحیف آواز میں بولا، بس اب دعا ہو چکی، ہمارے لیے دعا کرو۔ اس فکرے کو سنتے ہی لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور زاروں کتار رونے لگے۔ نواب فروخ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بلند کیا اور خاموش رہنے کی تلقین کی۔ پھر اپنے پرانے دوست اکبر جنگ کو قریب بلایا، اس کے کان میں سرگوشی کی تو بوڑھے اکبر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے نواب نے اپنے دیوان دنی چند کو پاس بلایا، اشاروں میں گفتگو کی اور جب اس نے بھی اس بات میں سر کو جنبش دی تو نواب کے پسمردہ ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کسی قدر اطمینان بخش آواز میں کہا، ہمیں سہارا دے کر بٹھا دو، ہم اپنے جانشین کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر مدار المہام جعفر بھی موجود تھا۔ اس نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے عرض کی، اعلیٰ حضرت اس وقت خدا سے رو لگائیے، بندگان عالی جانتے ہیں شہزادہ قاسم آپ کے جانشین ہوں گے اور ہم ان کی بھی اسی طرح اطاعت کریں گے جس طرح حضور کی کرتے رہے ہیں۔ پھر بھی ہم بعض باتوں کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ بوڑھے نواب کو ریشمی تکیوں کے سہارے بٹھا دیا گیا اور اسے اپنی خاندانی تلوار طلب کی اور شہزادہ قاسم کو اپنے قریب بلایا۔ اس کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور تلوار اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جانے پدر، یہ تلوار ہمارے اجداد کی یادگار ہے جس سے انہوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کی۔ ہم نے بھی اس تلوار کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا اور اپنی آزادی پر اس کی چھاؤں رکھی۔ آج ہم آزادی کی یہ یادگار تمہیں سونپتے اور وصیت کرتے ہیں، جب تک زندہ رہو چاند نگر کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا۔ شاید یہ باتیں اس وقت تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے لیکن ہمارے بعد زمانہ تمہیں بہت سے سبق دے گا۔ اس وقت تمہیں ہماری ان الفاظ کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ خبردار آزادی کا سودا نہ کرنا، لوگوں کو انگریز تاجروں کے ہاتھ بیچ نہ دینا۔ اگر تم چاند نگر کی حفاظت نہ کر سکے تو آزادی کے لیے اپنا سر ضرور کٹا دینا تاکہ جب تم دوسری دنیا میں ہم سے ملو تو سرخ روح ہو کر ملو اور ہم اپنے بیٹے پر فخر کر سکیں۔ یہ کہہ کر نواب فروخ دم لینے کے لیے رکا اور پردہ کی اس طرف ملکہ بیگم کی سسکی بلند ہوئی۔ پھر مرجینہ کی آواز سنائی دی، اعلیٰ حضرت ملکہ حضور نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نواب فروخ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، مرجینہ اپنی بیگم سے کہو حوصلہ رکھیں، ہم انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپنے والے ہیں۔ پھر نواب کے حکم پر ریاست کی میر منشی نے قلم سنبھالا اور نواب کی وصیت رقم کرنے لگا۔ اس نے کہا، ہمارے بعد ہمارا بیٹا شہزادہ قاسم ذیشان چاند نگر کے تخت و تاج کا وارث و مالک ہوگا اور تمام موجودہ وزراء، مشیر اور دیوان بدستور قائم رہیں گے۔ جب تک شہزادہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتا اور سن بلوغ کو نہیں پہنچتا، وہ ایک ولی اور نگران کے ماتحت رہے گا جو اس کے حکم سے ریاضت کا نظم و نسق چلائے گا۔ ہم شہزادہ کو نصیحت کرتے ہیں وہ فن سپاہ گری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ہمارے بعد رعایا کی جان و مال کی حفاظت کا خیال رکھے۔ اس کے سن بلوغ تک
ہم اس کی مادر مہربان ملکہ بیگم کو اس کا والی اور نگران مقرر کرتے ہیں، جنہیں تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ ہمیں امید ہے ہمارے وفادار اور جانثاران احکام کی تعمیل کریں گے۔ اس وصیت نامہ کو سن کر تمام لوگ مسرور و مطمئن نظر آنے لگے، لیکن مدار المہام جعفر کے چہرے پر غضب اور شکست و ناکامی کے آثار یوں گلے مل رہے تھے جیسے سوڈے کی 2 بوتلوں کو سرتا پانی باہم ملتا ہے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور جھک کر کہنے لگا، اعلیٰ حضرت، حضور کی وصیت سے بندگان علی کو مجال انکار نہیں، لیکن ریاست کے مفاد کی خاطر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاید ایک عورت حکومت کا نظم و نسق صحیح طور پر نہ چلا سکے۔ حضور جانتے ہیں اس وقت ہندوستان میں انگریزی طاقت عروج و اقبال حاصل کر رہی ہے، اور دانا حکمران اس کے مشورہ کے بغیر کوئی غیر معمولی قدم نہیں اٹھاتے۔ اگر ولی ذیشان کا والی اور انگریز مقرر اور نگران مقرر کرنے کا سلسلہ میں اعلیٰ حضرت انگریز ریزیڈنٹ سے صلاح مشورہ کر لے تو زیادہ مناسب ہوگا، ورنہ اندیشہ ہے اگر کمپنی سرکار نے عالی جا کے وصیت ناموں کو منظور نہ کیا تو نہ صرف ریاست کے حالات بگڑ جائیں گے بلکہ ہماری آزادی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگوں نے جعفر کی اس تقریر پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ابھی دیوان دنی چند کچھ عرض کرنے ہی والا تھا کہ نواب بوڑھے نے ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ اٹھایا اور نہیں فلیچے میں بولا، جعفر، یہ نہ سمجھو ہم کمپنی سرکار کے ارادوں سے غافل ہیں۔ ریزیڈنٹ جس کے حق میں مشورہ دے گا اسے ہم جانتے ہیں، لیکن وصیت نامے میں کسی کے مشورے سے تیار نہیں ہوتے۔ ہم انگریز کو چاند نگر ہی نہیں پورے ہندوستان کی آزادی کا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ بعض نمک حرام لوگوں کی وساست سے ریاست میں شورش و بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم اکبر جنگ اور دنی چند کو پہلے سے خطرے سے آگاہ کر چکے ہیں، مگر یہ اطمینان ہے ہمارے جانثار ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جعفر شرمندہ ہو کر پرے ہٹ گیا۔ اس نے نواب کو یقین دلایا وہ ریاست اور شہزادہ کا وفادار رہے گا۔ پھر وصیت نامہ پر نواب فرخ نے اپنی مہر خاص ثبت کی، دستخط کیے اور اسے وزیروں کی طرف بڑھا دیا کہ بطور گواہ وہ بھی اس دستاویز پر دستخط کر دے۔ سب سے پہلے شہزادہ قاسم، پھر ملکہ بیگم اور ان کے بعد جعفر، اکبر، دنی چند اور دیگر معتمد لوگوں نے دستخط کیے۔ نواب کی حالت کچھ سنبھل گئی، جس سے بعض لوگ قیاس کرنے لگے شاید موت کا خطرہ ٹل جائے گا، مگر جعفر ایسا گرگے بارہ دیدہ تھا، جانتا تھا یہ صرف موت کا سنبھالا ہے۔ نصف رات تک وہ بھی مجبوراً حاضر رہا، پھر یہ بہانہ کر کے اعلیٰ حضرت کی طبیعت سنبھل گئی ہے، بھیل سرا سے نکل گیا۔ نواب فرخ جانتا تھا وہ سیدھا ریزیڈنٹ کے پاس جائے گا اور کچھ عجب نہیں بغاوت کا فتنہ برپا کر دے، اس لیے اکبر جنگ اور دنی چند کے ذریعے اس نے پہلے ہی تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، حتیٰ کہ ریزیڈنٹ اور جعفر کے مکان کے ارد گرد بھی خفیہ پہرا لگا دیا گیا تھا۔ اگر بوڑھے فرخ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ انگریز بھڑک اٹھے گا اور شاید غصہ میں ریاست پر حملہ کر بیٹھے تو وہ فوراً جعفر کو معزول کر دیتا۔ پھر بھی اس نے جعفر کے بعد ایک حکم نامہ لکھوایا جس میں بغاوت و سرکشی اور حکم دولی کی صورت میں جعفر کی برطرفی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم نامہ پر بھی نواب فرخ نے اپنی مہر خاص ثبت کی اور کاغذ دنی چند کی طرف بڑھا دیا۔ جب جعفر محل سرا سے نکلا ایک سایہ اندھیرے میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔